اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ سورۃ الحشر آیت 21۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ فکر کریں۔ قرآن مجید کا مخاطب انسان ہے۔ انسان کے لیے قرآن مجید ایک دستور العمل ہے، ایک دستور حیات ہے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، یہ بار گراں جو ہے وہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر پہاڑوں پر یہ قرآن نازل کیا جاتا تو یہ پاش پاش ہوتے خوف خدا سے، ایسا کہ ارشاد فرمائے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها۔ اس امانت کو ہم نے آسمان زمین پہاڑوں پر پیش کیا اور انکار کیا سب نے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا چونکہ انسان جاہل ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ہے، قرآن مجید اگر پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا تو پہاڑوں کے اوپر جو ہے قرآن نازل ہونے کی صورت میں اس کو تحمل کرنے کی طاقت نہ ہوتی۔ لرأیتہ خاشعا، پہاڑ حالت خشوع میں جھک جاتے پہاڑ اور پھر پاش پاش ہو جاتے۔ یہ پاش پاش ہوتے اس امانت کی، اس ہدایت کی جواب دہی کے خوف کی وجہ سے۔ میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ میں اس بار امانت کو کیسے تحمل کر سکتا ہوں؟ اگر یہ انسان ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر اثر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا تھا نا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے پتھروں کی طرح۔ فرمایا او اشد قسوۃ، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے انسان کا دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پہاڑ ایسے ہیں وہاں سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پہاڑوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پہاڑ خوف خدا کی وجہ سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ پہاڑ پتھر، لیکن انسان کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی پہاڑوں سے بھی سخت ہے۔ وہ تلک الامثال، یہ تمثیلی بیان ہے۔ تلک الامثال یہ تمثیلی ہے۔ یہ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، پہاڑ پر اگر ہم قرآن کو نازل کرتے ایک مثال ہے۔ یا انا عرضنا الامانۃ، اور امانت کو پیش کیا ہے آسمانوں زمینوں پہاڑوں پر، یہ بھی ایک مثال ہے۔ یہ تمثیل اور فکر اور عقل اور محسوس پرست لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ انسان
محسوسات کو بہتر سمجھتے ہیں، باقی معقولات سے زیادہ عقلی اور فکری باتوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، لیکن محسوسات کو انسان آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سی باتیں جو ہے وہ محسوسات کی شکل میں لا کر کے بیان کیا ہے۔ یہ محسوسات میں آسمان اور زمین اور پودے اور بارش وغیرہ وغیرہ جو محسوسات ہے، ان چیزوں کو بہت قرآن پیش کرتا ہے محسوسات کو، چونکہ انسان محسوسات سے زیادہ مطلب کو سمجھ سکتے ہیں۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ محسوسات کے ذریعے قرآنی تعلیمات میں فکر کریں، بات سمجھ میں آ جائے ان کی۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے، وہی رحمان رحیم ہے۔ جی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ لا الہ، معبود کو کہتے ہیں الہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ کلمہ توحید ہے، یہ شرک کے مقابلے کا لفظ ہے کلمہ توحید۔ کلمہ توحید میں سب سے پہلے غیر اللہ کی پرستش کی نفی ہوتی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، نفی ہوتی ہے پہلے۔ پھر الا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس بات کا ذکر اس کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، ان کے معبود بہت ہوتے تھے، ان سے اپنے حاجتیں مانگتے تھے، بتوں سے، جامد پتھروں سے۔ مشرکین کا حال دیکھیں کہ وہ انسان کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے وہ اللہ کی نمائندگی کرے، لہٰذا وہ رسالت اور نبوت کو نہیں مانتے تھے کہ کوئی اللہ کا نبی اور رسول ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ بشر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ بن سکے، اس قابل نہیں ہے۔ بشر اللہ کا نمائندہ ہونے کا قابل نہیں ہے، پتھر جو ہے وہ معبود ہونے کا قابل ہے۔ یہ ہے عقل شرک، مشرکین کی عقل بہت دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ مشرکین کی عقل کے اوپر اگر انسان غور کرے، فکر کرے، تعجب نہیں ہوتا، تعجب ہوتا ہے۔ جی، پھر ان مشرکین سے پوچھا جاتا ہے تم رسالت کے قائل نہیں ہے، کسی کے نبی ہونے کے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لانے کے لیے کوئی آدمی نہیں آ سکتا، تو اللہ کا پیغام تو نہیں آیا تمہارے پاس، تو ان بتوں کو تم جو پوچھتے ہو اللہ نے تو نہیں بتایا، چونکہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا، تو تم کو کس سے پتہ، کیسے پتہ چل گیا یہ بت جو ہے وہ اللہ کے مقرب ہے اور معبود ہے، کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہیں۔ کیا ہمارے باپ دادا گمراہ ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے ہمارے باپ دادا گمراہ ہو۔ ہمارے باپ دادا جو ہے ان کو پوچھتے ہیں، پوچھتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھ، یہ ہے مشرک
کا مدرک اندھی تقلید، جی ان کے مقابلے کے لیے آیا تھا رسالۃ مآب توحید کا نعرہ لگاتے، لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب شہود دونوں کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ غیب و شہود دونوں کے اوپر مشتمل ہے۔ شہود کس کہتے ہیں؟ جو آپ کے حواس میں آتے ہیں، نظر آتا ہے، لمس کر سکتے ہیں، اس کی بو آتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، وہ آپ کے لیے شہود ہے۔ غیب وہ ہے جس کے ادراکات جو ہے انسانی ادراکات کے حدود سے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، سب شہود ہی شہود ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے ایک حدیث ہے، اس سے اس کی زبردست تشریح ہو جاتی ہے۔ فرمایا الغیب ما لم یکن والشہادہ ما کان، غیب وہ ہے جو وجود میں نہیں آیا، اللہ کو بھی جانتا ہے، جو ابھی وجود میں نہیں آیا، جی۔ اور شہود کیا ہے؟ جو وجود میں آیا، ما کان جو موجود ہے، کائنات میں موجود ہے، وہ شہود ہے۔ جو کائنات میں موجود نہیں، اس کا ماوراء ہے، عالم تخلیق سے ماوراء چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہباں، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، وہ کبریائی کا مالک، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہی خالق ہے، موجد ہے اور صورتگر ہے، جس کے لیے حسین ترین نام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ الملک، تمام کل کائنات اللہ تعالیٰ کے حکومت کے نیچے ہے، اب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ملک کائنات کی بادشاہی، حکمرانی، اور اس کائنات کی تدبیر و تنظیم اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ہے۔ خلق اور نظم، میں نے بہت مرتبہ اس بات کے اوپر تاکید کی ہے، خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے، جو خالق ہے وہی مدبر ہوتا ہے۔ تدبیر، جس نے پانی کو خلق کیا ہے اسی نے پانی کو کے اندر تدبیر حیات ودیعت فرمائی ہے۔ پانی کے خلق میں اور تدبیر میں قابل تفریق نہیں ہے۔ یہ پانی کو خلق کیا، اسی میں تدبیر حیات ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ مٹی کو خلق کیا اور اس میں رویدگی ودیعت فرمائی، خلق کے ساتھ تفریق نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو خلق کیا، کسی اور نے آ کر کے اس میں رطوبت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو خلق کیا، کسی اور نے آ کر اس میں رویدگی کی قوت ودیعت کی، ایسا نہیں ہوتا۔ والملک، بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی، خلق کر پر بھی ہے اور تدبیر پر بھی۔ القدوس صیغہ مبالغہ ہے، یعنی ہر نقص سے پاک، ہر نقص اور ہر خامی، ہر قسم کی خامی سے پاک، قدوس۔ السلام،
معلوقات کو سلامت دینے والا، امن دینے والا، اور ظلم نہ کرنے والا، وعدہ خلافی نہ کرنے والا، اور لوگوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرنے والا، سلامت، ہر اعتبار سے سلامت، اللہ کی طرف سے سلامت ہی سلامت ہے۔ انسان اپنے آپ کو اگر بچا لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سلامت ہی سلامت ہے۔ المؤمن، امن دینے والا، اللہ مومن ہے۔ مومن بہی معنی کہ مومن امان دینے والا۔ ہم کو مومن اس لیے کہتے ہیں ہم ایمان لے آتے ہیں، اللہ مومن ہے، اللہ امان دینے والا، امن دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرب میں جانے کے بعد امن اور سکون ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امن دینے والا ہے اور اطمینان دینے والا ہے۔ اور اللہ کے حمایت میں جانے کے بعد نہ خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ امن دینے والا ہے۔ المہیمن، اللہ تعالیٰ کی ذات بالادست ہے، بالادستی کے ساتھ حفاظت اور نگہبانی کرنے والا، مہیمن، الہیمنہ۔ الہیمنہ بلند پایا کو بھی کہتے ہیں، اور اس لفظ کے بارے میں اقوال بہت زیادہ ہیں۔ مہیمن کے بارے میں بہت بحث ہے، لمبی چوڑی بحث ہے، ہم اس میں نہیں الجھتے۔ جو مستند معنی ہے اس کا وہ یہی ہے، الہیمنہ، بالادست، اس کے ساتھ حفاظت کرنے اور نگہبانی کرنے والا، بالادستی کے ساتھ حفاظت کرنا۔ اللہ بالادست بھی ہے، حکمراں بھی ہے، اور حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ حفاظت کرنے والا بالادست، مہیمن کا یہ معنی ہوتا ہے بندوں کو، انسانوں کی حفاظت کرنے والا بالادست۔ ورنہ ہر بالادست جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ بالادست ہے جو بالادست ہونے کے باوجود امن و سلامتی دیتا ہے۔ مہیمن یہ ہے۔ العزیز، ہر چیز پر غالب آنے والا، عزیز غالب آنے والے کہتے ہیں۔ یہ عزیز ہے فلاں، یعنی بالادست ہے، غالب آنے والا ہے۔ الجبار، عظمت والا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جبروت اللہ عظمتہ، اللہ کے جبروت سے مراد اللہ کی عظمت ہے۔ بعض کے نزدیک جبار اصلاح کرنے والا، جبار جبر پورا کرنے والا، یا جابر العظم الکثیر، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ الجبار عظمت والا ہے اور اپنے عظمت کے ساتھ حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ المہیمن کا قریب المعنی ہو گیا۔ المتکبر، اپنی کبریائی اور عظمت کا اظہار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کا اظہار کرتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ جی، اس لیے غیر اللہ کے لیے تکبر کرنا جو ہے وہ مکروہ صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے۔ المتکبر، اپنی کبریائی دکھانا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، بندہ یہ کام کرتا ہے بہت مذمت ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، ان صفات کا مالک اللہ ان تمام باتوں سے پاک و منزہ ہے جو مشرکین اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔
اس کے بعد فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے، خالق ہے، موجد ہے، صورتگر ہے، جس کے لیے حسین ترین نام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور بڑا غالب آنے والا، عزیز، غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ واللہ الخالق البارئ المصور، اللہ تعالی خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے۔ یہ خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تمام کائنات کا خلق کرنے والا، یعنی عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں۔ ایک خلق کا اور بھی معنی ہے، یہ جو ادیب لوگ ہوتے ہیں ان کے اشعار کو فلاں کے تخلیقی اشعار کہتے ہیں۔ جوڑنے کو بھی خلق کہتے ہیں، جوڑنے، موجود چیزوں کو جوڑنے کو بھی خلق کہتے ہیں۔ وہ فلاں چیز کا خالق ہے، فلاں کا خالق ہے، یعنی ان کو جوڑنے والا، جملوں کو جوڑنا کے، مفردات کو جوڑ کر کے فصیح و بلیغ جملہ بنانے والا، شعر بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ لیکن عدم سے وجود میں لانے والا خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ البارئ، بارئ بھی ہے۔ خلق کے دو معنی ہوئے نا، ایجاد کرنے والا، اختراعی، اور خلق ترکیبی تخلیق ہے۔ لیکن بارئ کے لیے دو معنی نہیں ہے۔ بارئ کہتے ہیں اس خلق کو جو ایجاد و اختراع ہے، عدم سے وجود میں لانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بس۔ باری تعالی ہم لوگ کہتے، باری تعالی، خالق تعالی، البارئ، عدم سے وجود میں لانے والا اللہ تعالی کی ذات ہے۔ جی، اللہ کے علاوہ کوئی بارئ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ یار یہ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے تھے، کہتے تھے خالق تو صرف اللہ ہے، یہ رازق اور مازق وغیرہ جو ہے ہمارے بت ہے، لیکن خلق کرنے کا سلسلہ صرف اللہ تعالیٰ ساتھ مخصوص ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے تھے۔ انبیاء کا مقابلہ کرنے والے مشرکین جو ہے، وہ قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ مشرکین سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کو خالق سمجھتے ہیں۔ جی، کچھ مشرکین جدید ہے کہ جو خالق بھی اللہ کے علاوہ لوگوں کو سمجھتے ہیں، یہ مشرک کہنے کے بھی لائق نہیں، اس سے بھی مشرک ان سے بھی گئے گزرے۔ جی، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے مشرکین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ خالق نہیں اور بھی خالق۔ جی، البارئ المصور، صورت گر بھی اللہ تعالی ہے۔ یہ جو خلق کے مراحل سے عبادت ہے، صورت گری کرنے والا، انسان کو تخلیقی مراحل سے جب گزارتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں صورت گری ہوتی ہے۔ تخلیقی مراحل کو کہتے ہیں صورت گری، مصور۔ مثلا انسان کی تخلیق ہے، یا ہم انسان کی تخلیق بہت پیچیدہ مباحث ہے، سنگین مباحث ہے۔ آج کل کے سائنسی تجرباتی علوم کی روشنی میں بھی بہت عجیب غریب معلومات سامنے آتے ہیں
کہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ انسان کر سکتے ہیں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں۔ اب یہ پودوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مصور پودے، زمین کے اندر سے پودے پھٹتے ہیں، پھوٹتے ہیں اوپر، کیسے پھوٹتے ہیں، کیسے تصویر کشی کرتے ہیں، ایک درخت کی تصویر کشی بتایا آپ کو۔ زمین کے اندر موجود جو عناصر ہیں، زمین میں بہت سے عناصر موجود ہیں، یہ جو عناصر جو ہے وہ زمین کے اندر جب دانہ زمین کے اندر جاتا ہے دانہ، تو وہ دانہ جو ہے وہ جڑیں نکالتا ہے، وہ جنبش میں آتا ہے اور پھر پھٹتا ہے اور یہ وہ نکل آتا ہے باہر۔ کیا ہوتا ہے، وہ جڑیں نکالتا ہے نا زمین کے اندر۔ آپ نے ہوگا پودے، یہ کوئی دانہ خاک میں جاتا ہے، اگر آپ اس کو نکالیں تو آپ دیکھیں گے اس کے بہت سے جڑیں نکلی ہوئی ہیں۔ ان جڑوں کا کیا کام ہے؟ ان جڑوں کا کام ہے ان عناصر کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں یہ اور سو، جن سے یہ مطلوبہ دانہ نے اپنا وہ پھل وغیرہ اگانا ہے۔ چنانچہ اس دانے کی جو جڑیں ہیں وہ اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ سائنسی ترقی یافتہ ترین تحقیقاتی ادارے، یہ لیبارٹریز، ترقی یافتہ ترین لیبارٹریز میں ترقی یافتہ ترین سائنسداں جو بیٹھتے ہیں، ان سے زیادہ یہ سمجھدار ہے یہ پودوں سے نکلنے والی جڑیں۔ وہ ان عناصر کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جن سے مطلوبہ دانہ بننا ہے، جن سے گندم بننا ہے، جو بننا ہے، جیسے باجرہ بننا ہے، کیا بننا ہے، ان کو پتہ ہے۔ ان جڑوں کو، اس عناصر کو کھینچتے ہیں اور پھر جوڑ کر کے وہ مطلوبہ دانہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، انتہائی تعجب کا مقام ہے۔ قدرت الہی کا صحیح مطالعہ کرنے والوں کے اوپر جو ہے عجیب غریب راز کا انکشاف ہوتا ہے۔ صرف یہی پودوں کے بارے میں اگر انسان فکر کریں تو ان عناصر کو کیسے پہچانتے ہیں، یہ پودوں کی جڑیں یہ پہچانتے ہیں، ان عناصر کو، مطلوبہ عناصر کو کھینچ کر کے اوپر بیچتے ہیں اور پھر وہ گندم وجود میں آتی ہے۔ ان عناصر کو پتہ ہے، ان جڑوں کو پتہ ہے کہ کن عناصر سے جڑ کر کے گندم بنتی ہے، وہ ان عناصر کو کھینچتے ہیں، پھر گندم بن جاتی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حسین ترین نام ہے اور اس کے لیے تسبیح، تمام کل کائنات اللہ کی تسبیح کا۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات، جو کچھ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔